حقیقت یہ ہے کہ جو مٹیریلزم کی سوچ دی گئی ہے اس نے ہمارے سوچنے کے رویے بدلے ہیں، رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق کو تبدیل کر دیا ہے، ترجیحات کا تعین بدلا ہے، حتیٰ کہ لوگوں نے آخرت کو پس پشت ڈال کے دنیا کو ترجیح کے اندر رکھ لیا۔ ایک بندہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، چاہے معاشی طور پہ یا چاہے ویسے اس کے کوئی مسائل ہوں، تو عزیز و اقارب یا دوست احباب کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یا معاشرے کے اوپر اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اگر اتنی ہی جابز ان کے پاس ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو دے رہے ہیں تو یو این او کیوں کہہ رہی ہے کہ ان کے نوجوان اس وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں کہ جاب نہیں ہے؟ وہ مطلب اپنے لوگوں کو پہلے سنبھالیں نا۔ تو اگر وہ ہمارے لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم پر رحم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ بیٹھ کے ہم سے کروا کے خود کھانا چاہ رہے ہیں۔ کارکن جو ہوتا ہے، ورکر جو ہوتا ہے مسئلے پہ بات کرتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ حل کے اوپر بات کرتا ہے۔ تو ان سارے مسائل کا اگر ہم حل دین سے دیکھیں، قانون کی روح سے دیکھیں یا دنیاوی اعتبار سے جو ایک سسٹم چلنے کے لیے جو کچھ ایس او پیز بنائے گئے ہیں دیکھا جائے ان میں، تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ نا اللہ کے ویژن کو دیکھے۔ مثلاً وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امید دلاتا ہے اور جو شیطان ہے یہ مایوس کرتا ہے۔ بالکل۔ تو شیطان جو مایوسی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہماری ڈیلنگ سے معاشرہ مایوس نہ ہو، ہمارے مشوروں سے معاشرہ مایوس نہ ہو، کہ ایمان امید دلاتا ہے، کفر مایوس کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے پروگرام گفت و شنید میں آج ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہمارے دوست، ہمارے بھائی سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں، خصوصی شفقت اور محبت کے ساتھ احسان اللہ منصور بھائی۔ آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے بھی ہمارا ان کے ساتھ ایک پروگرام ہوا اینگر مینجمنٹ کے اوپر، غصے کے اوپر۔ انشاءاللہ تھوڑے دنوں تک اس کا ایک دوسرا ایپیسوڈ بھی آئے گا۔ لیکن آج کل کچھ چیزیں معاشرے میں بڑے تسلسل کے ساتھ نظر آ رہی ہیں، خاص کر جب سے یہ تھوڑی سی مہنگائی بڑھی ہے، تھوڑی سی تو نہیں، خیر کافی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور ملک کے حالات جب سے انسٹیبل ہوئے ہیں تو خودکشیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ آئے دن آپ کو اخبار کا دور نہیں ہے، اب سوشل میڈیا پہ 2-3 خبریں نظر آتی رہتی ہیں، اور ہم نہیں جانتے کہ کتنی خبریں تو میڈیا تک پہنچ ہی نہیں پاتی ہوں گی کہ میاں بیوی نے بچوں کو زہر کھلا دیا اور خود بھی جو ہے نا وہ انہوں نے زہر کھا لیا، یا چھلانگ مار دی نہر میں، اور اس طرح کے واقعات آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ ان سارے واقعات کے تناظر میں ہم نے رابطہ کیا احسان اللہ بھائی سے کہ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ان مسائل کی وجوہات میں سے کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان واقعات کو۔ جہاں تک میں دیکھتا ہوں، میرا جو تجزیہ یہ ہے کہ معاشرے میں جو سب سے زیادہ چیزیں مسائل پیدا کر رہی ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، جو دکھلاوا ہے، جو مصنوعی زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اس کی وجہ سے لوگ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا اس دوڑ میں وہ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ بنے ہی نہیں ہوئے، تو بعد میں وہ مسائل بنتے ہیں، ان کو ٹھوکر لگتی ہے تو پھر برداشت نہیں ہو پاتا۔ بہرحال ہم گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو ہم ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنے سیٹ اپ، یہ آپ کا ہی سیٹ اپ ہے الحمدللہ، اس میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ احسان اللہ بھائی، آپ بھی عوام کے ساتھ، آپ سے گفتگو کرتے ہوئے سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں روزانہ۔ میرا خیال ہے کہ کم از کم 100 بندے سے تو آپ ملتے ہوں گے۔ جی الحمدللہ، ملاقاتیں بہت زیادہ ہوتی رہتی ہیں۔ جی الحمدللہ۔ تو یہ ساری چیزیں تو آپ تک بھی پہنچتی ہوں گی، تو ان مسائل کی جڑ کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیا نکلتی ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت دے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس موضوع پہ آپ بات کرنے جا رہے ہیں، خودکشی، جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خودکشی کرنے سے پہلے تو انسانی دل و دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، وہ بنیاد ہیں۔ صحیح۔ اور وہ خیالات اور وسوسے آنے میں جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کا ٹچ دیا ہے، اسی طرح اس کا اپنا گرد و نواح ہے۔ اس کی فزیکلی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، اس سے کوئی غلطی ایسی ہو چکی ہے کہ جس کو وہ کور کرنا چاہ رہا ہے، لیکن سوسائٹی اس کو انسلٹ کے رویوں کے سامنے کھڑا کر کے بے عزت کرنے کے لیے کوششیں کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو چند ایک بنیادی سی چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم خودکشی کے حوالے سے
بین الاقوامی سطح پر بالخصوص اور قومی سطح پر بالعموم. یہ دونوں تناظر میں دیکھنا چاہیں تو میں ایک مختصر سا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. چند دن پہلے میری نظروں کے سامنے سے ایک خبر گزری ہے. وہ خبر بیسکلی UNO کے تجزیات تھے اور ان میں اس نے امریکہ کے حوالے سے بات کی. اور جب اس نے یہ بات کی کہ 2022 میں امریکہ میں 49,500 لوگوں نے خودکشی کی, تو میں خود بڑا حیران ہوا کہ اس طرح کا ملک کہ جس ملک میں جانے کے لیے ہمارے پاکستانی پر تولتے رہتے ہیں ادھار اٹھا کے, زیورات بیویوں کے بیچ کے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا امریکہ کا ویزا لگ گیا تو وہ تو سمجھے جنت ارضی میں چلا گیا, وہ کامیاب ہو گیا. لیکن وہاں پر اگر یہ ریشو ہے اور اتنے زیادہ لوگوں نے خودکشی کی ہے, پھر 2022 میں یہ جو 49,500 لوگوں نے خودکشی کی ہے یہ 30% بڑی ہے ماضی کے مقابلے میں. صرف آبادی کا تناسب تو 3% بڑا ہے لیکن خودکشی کا تناسب 30% بڑا ہے. پھر مردوں میں یہ خودکشی کا تناسب زیادہ رہا ہے. ایک یہ میں نے چیز دیکھی. دوسری چیز جو میں نے دیکھی وہ روٹین میں جاپان میں 35 سے 40 ہزار افراد خودکشی کرتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہم نے دیکھی, چائنا میں ایک بڑی تعداد ہے خودکشی کرنے والوں کی. روس میں اس وقت 25.1 راؤنڈ اباؤٹ یہ ریشو چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹاپ 10 ممالک ہیں خودکشی میں وہ سارے کے سارے غیر مسلم ہیں. اور جاپان ان میں سر فہرست ہے. جاپان بھی ہے اس وقت. تو خیر ریکارڈ امریکہ نہیں توڑا ہے جاپان کا اس سال کا. لیکن یہ جو چیز ہے کہ ٹاپ 10 وہ ممالک جن میں خودکشی سب سے زیادہ ہے وہ سارے کے سارے نان مسلم ہیں. جن کی نیشنلٹی کو کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے. اب دوسری طرف آئیں, دوسری طرف میں اگر اپنے وطن عزیز کی بات کروں, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اپنا ہمیشہ فضل رکھے, تو یہاں جو ریشو ہے وہ الحمدللہ ان کے مقابلے میں بہت نیچے ہے, بہت نیچے. پھر 2 ممالک کی میں مثال دیتا ہوں, وہاں دین کو میں نے بڑا مضبوط محسوس کیا ہے. اب شام ہے, آپ اندازہ کریں کہ شام میں یہی ریشو 2% ہے. اچھا, افغانستان میں خودکشی کی, افغانستان میں 4.1 ہے. یہ لویسٹ ریٹ ہیں دنیا میں خودکشی کے حوالے سے, حالانکہ یہ دونوں ممالک مسلسل جنگوں میں رہے ہیں. اور اگر دیکھا جائے, میں سچی بات کہوں تو ہم بھی 40 سال سے حالت جنگ ہی میں ہیں. بالکل. افغانستان میں رشیا کا اٹیک ہو, امریکہ کا اٹیک ہو, ہم کبھی بھی اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تھے. تو گویا یہ تینوں جگہیں وہ ہیں جو ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ بھی جنگوں کے ساتھ مطلب وابستہ رہے, لیکن خودکشی کی ریشو وہ نہیں ہے جو امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں, پاکستان میں خودکشی کی شرح 8.9 اور دنیا کے امریکہ کے نیو یارک سٹی کی جو شرح ہے وہ 8.1 ہے. کیا فرق رہ گیا؟ ہماری تو پاپولیشن ہی بہت زیادہ. پاپولیشن کا یہ پر لاکھ پہ ہوتا ہے اصل میں, کہ 1 لاکھ میں سے کتنے لوگ خودکشی کرتے ہیں, یہ وہ ریٹ ہے. دیکھنے والی بات ہے سہولتوں کے لحاظ سے, لیونگ سٹینڈرڈ کا معاملہ, باقی چیزیں, کیا نیو یارک کا اور پاکستان کا کوئی تناسب ہے؟ بالکل بھی نہیں, تصور ہی نہیں. لیکن پاکستان میں ریشو کیا ہے؟ ہم تو میرے خیال ابھی ترقی پذیر ملکوں سے بھی نیچے آ گئے. بہت کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود جو پہلو میں یہاں الحمدللہ اسپیشلی رکھنا چاہوں گا وہ کیا ہے کہ اگر میں نے شام کی, افغانستان کی اور پاکستان کی ریشو بتلائی ہے, تو میں یہاں یہ جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ایمان امید دلاتا ہے, کفر مایوس کرتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیدھی سی بات ہے. یہ ہمارا 10 گھنٹے کا بھی پروگرام ہو, میرے نزدیک تھیم اس کا یہی ہے کہ ایمان امید دلاتا ہے, کفر مایوس کرتا ہے. اچھا, اس کی سیدھی دلیل یہ ہے کہ امریکنز کے پاس کس چیز کی کمی ہے, ٹھیک ہے, مگر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں کسی چیز کی کمی نہیں. تو 49,500 لوگوں نے خودکشی کی ہے. اچھا, پاکستان کے اندر تو یہ ریشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں بہت نیچے ریٹ ہے. میں نہیں کہتا ہے نہیں, یہ کیس ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے, پوری دنیا میں ہر 45 سیکنڈ میں ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے پوری دنیا میں. وجوہات کچھ بھی ہوں, وجوہات اس پر بھی میں بات کرتا ہوں. اس میں 2 چیزیں اور ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ بعض سروے آئے ہیں کہ 7 سے 8 لاکھ سالانہ خودکشی کے ذریعے اموات ہیں, اور بعض سروے جو ریسنٹلی میں پڑھ رہا ہوں ان میں 10 لاکھ جو اموات ہیں سالانہ وہ خودکشی کے ذریعے. گویا یہ بین الاقوامی وہ رویہ ہے کہ جس سے تمام ممالک تقریباً متاثر ہیں, اور اس حوالے سے دنیا کے اکثر ممالک اپنا صحیح جو ڈیٹیل کے ساتھ, دلیل کے ساتھ وہ موازنہ پیش نہیں کر پا رہے کہ بھی واقعی کتنے لوگوں نے خودکشی کی اور اس کے اسباب وغیرہ کیا. اس کی معلومات میں
थोड़ी कमी कह लें। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि मुसलमान ममालिक में ये रेशो उनके मुकाबले में बहुत कम है। सही। अच्छा, इसकी वजह पर भी मैं बात करता हूँ। जो हमने एनालिसिस किया चाइना का, जापान का, रशिया का, अमेरिका का, इन ममालिक को हमने देखा है, तो मैं हैरान होता हूँ कि उनको जब पढ़ा तो वो क्या असबाब बयान करते हैं। ये सबसे ज़्यादा सबब जो उन्हीं ने बयान किया और यूएनओ बयान कर रही है, जॉबलेस लोग हैं। नहीं, एक तबका ये है, बेरोजगारी। अच्छा, दूसरा तबका कौन सा है कि वो बूढ़े हो गए हैं। हाँ। अच्छा, वो ओल्ड हाउसेज में रह रहे हैं, वो समझते हैं कि हम बोझ हैं सोसाइटी पर, तो वो खुद एहसास कमतरी में मुब्तला होके और अपने आप को बोझ समझ के वो कह रहे हैं कि मर जाना ही बेहतर है। बल्कि एहसानुल्लाह भाई, जो जापान में ना रजा कराना तौर पे एक वो खुदकशी को मुतारफ़ करवाना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल। यानी कि अगर कोई अपने आप को यूजलेस समझता है ना, बुजुर्गों में से खुसूसी, तो वो रजा कराना तौर पे वो एक टर्म आ रही है, सुनने में आ रहा है कि वो खुदकशी कर सकते हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि 2009 में इंग्लैंड में एक NGO बनी है। सही। माई डेथ माई डिसीजन। सही। ठीक है। अब वो ये कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो बंदा भी खुदकुशी करना चाह रहा है, आप उसको फैसिलिटेट करें। सही। आप उसके लिए आसानियाँ पैदा करें और कानून साजी करें, क्योंकि कई ममालिक में खुदकुशी जुर्म है। इस्लाम में तो है ही हराम, लेकिन आम माशरती तौर पर भी इसको एक अच्छा रवैया नहीं समझा जा रहा। तो ये NGO भी इस पे काम कर रही है। अब जापान की जहाँ तक बात है, वहाँ पर भी मसला यही है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। सही। और ऐसी ऐसी जगह बनी है कि जहाँ स्पेशली लोग आके खुदकुशी करते हैं और वहाँ पुलिस आराम से खड़ी है। जिसने कोशिश कर लेनी है, अगर वो बच गया तो उठा के अस्पताल ले जाते हैं, अगर वो कामयाब हो गया तो उसको दफनाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम रोक लें। अच्छा, ये इसमें ना एहसानुल्लाह भाई एक बड़ी हैरानगी की बात है कि उसके मसाइल को, उसके गिल्ट को दूर नहीं करना, बल्कि उसको आसानियाँ फराहम कर रहे हैं जी। पुरसुकून खुदकुशी के नाम पे वो सहूलियात दे रहे हैं। ये जो मर्सी किलिंग की टर्म है ना, इन्हीं लोगों ने इस्तेमाल की है कि एक बंदे की बीमारी लंबी हो गई है, वो मायूस हो गया, तो वो चाह रहा है कि इंजेक्शन लगाएं और उसको तड़प तड़प के मरने की बजाय आराम से वो मौत की नींद सो जाए। ये इनकी गैर फितरी सोचें हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी असबाब हम इनके देख लें, बिल आखिर उसका नतीजा निकलेगा मायूसी। सही। उसकी आगे जितनी भी शाखें हम बयान करना चाहें कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि जो बात आपने की मसाइल हल करना, मसाइल हल करेंगे जुर्रत के साथ। अब अगर हम इन्हीं मगरबी लोगों को पढ़ें सुने, वो एक लफ्ज़ बोलते हैं कि कारकुन मसाइल पर बात करते हैं, लीडर हल पर बात करता है। सही है। तो इनको हल पर बात करनी चाहिए ना। ये तो नहीं है कि लीडरशिप के लिए तो ये पढ़ा दें कि भाई हमने लोगों के मसाइल हल करने हैं, लेकिन इन लोगों के मसले किसने हल करने हैं। ये लोग किस वजह से मायूस हुए हैं कि इनके मसाइल हल नहीं हुए। मैंने ये जितने असबाब पढ़े, मैं इस पर भी हैरान हुआ कि उन लोगों ने दुनिया को मीडिया के ज़रिए ये तासर दिया कि तुम्हारे पाकिस्तान जैसे ममालिक में जीने के लिए, रहने के लिए है क्या। हकीकत में तो हमारे मुल्क हैं। अच्छा, जब UNO कह रही है कि ये जो टॉप 10 ममालिक हैं, इनमें चलें कुछ कमज़ोर भी हैं, लेकिन इनमें अगर रूस है, अमेरिका है, इसमें जापान है, चाइना है, तो वो पाकिस्तानी लोगों को तो कह रहे हैं कि आप को हम वीज़ा भी देते हैं, स्कॉलरशिप भी देते हैं, आप हमारे पास जॉब भी करें, हमारे पास आके पढ़ भी लें, कामयाबी की ज़मानत भी देते हैं। तो UNO कह रही है कि अपने बंदे जॉबलेस हैं। ठीक है, इसका मतलब है फिल्मी दुनिया के जरिए उन्होंने हमें एक पर्दे में रखा हुआ है, चमक दिखाई हुई है, हम बड़े कमाल के लोग हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर आप गूगल पे लिखें होमलेस अमेरिकन, तो क्या वो गूगल नहीं दिखाएगा आपको कि वो जो गत्ते के डब्बे में लोग रह रहे हैं, सीवरेज के पाइप में लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब उनको चाहिए ना कि हमें इस तरह की बातें सुनाने दिखाने की बजाय अपने शहरियों को ज़्यादा फैसिलिटेट करें। लेकिन हकीकत है उन्होंने कोई माहौल बनाया हुआ जिससे हम लोग मुतासर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से उनकी जो कमज़ोरियाँ वो तो हमारे सामने आ गई हैं। अब देखना ही है कि उनके मद्दे मुकाबले इसका हल हमारे पास क्या है, क्योंकि ये वो वायरस है जो बाकी बीमारियों और नज़रियात की तरह पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन इसकी हो रही है। तो बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, हमें ख़ुदकुशी के रास्ते रोकने के लिए पब्लिक को समझना, उनके मसाइल को समझना, उनको मोटिवेट करना, उनके हल करने में अपने हिस्से का किरदार अदा करना, वो हुकूमत हो, वो रिश्तेदार हों, वो दोस्त हों, कोई भी हो, हर बंदा समझे कि मेरी इसके मतलब ज़िम्मेदारी क्या है। ये असल में हमारी ज़िम्मेदारी। अच्छा, ये जो आपने बात की है ना कि वो हमें तो चमक दिखाते हैं, खुद उनके बंदे जॉबलेस हैं, तो ज़ाहिर ये अगर उनका तज्जिया तो हकीकत पर मबनी होगा।
اچھا اس کا جو ہمیں جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے نا کہ ادھر کی جو نوجوان نسل ہے کوئی جو 12-13 سال سے لے کر جو 22-23 سال کی عمر ہے تو اس عمر کے نوجوان کا پیشن ہوتا ہے اور ان کا ویژن ایک ہی ہوتا ہے کہ جی باہر جانا، جی اسی تے باہر تر جانا. وہ بلکہ کہتے بھی ہیں کہ جی وہ اتنے تھے 10 بندوں میں سے 8 کو پوچھو نا کہ یار تم کام کیوں نہیں کرتے فارغ کیوں، کہتا میں 2 مہینے بعد میں باہر تر جانا. تو وہ باہر تر جانے کے چکروں میں وہ کام ہی نہیں کرتے اور ان کے ذہن میں کیا ہوتی ہے کام، ان کے نزدیک ہے ہم یورپ میں پہنچ جائیں گے تو ہم کامیاب ہو گئے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، جو لیگل طور پہ نہیں جا سکتے. پچھلے دنوں آپ کو پتہ ہے اٹلی کی جو کشتی والا واقعہ آیا تو وہ میرا خیال ہے انہی وجوہات میں سے وہ بھی ایک خودکشی نہیں ہے کہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ بھی تو ایک جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہی ہے نا. آپ ان کے مسائل تو چلو ان کو سادہ لوگوں کو نہیں پتہ تو وہ تو ایجنٹوں کی باتوں میں آ کے ادھر چلے گئے. تو کیا یہ خودکشی نہیں ہے کہ ایک دنیا کی چمک دمک دیکھ کے آپ ادھر سفر شروع کر دیں اور سفر شروع کرنے کے دوران دیکھیں کہ اسباب جو ہیں وہ سٹیبل ہی نہیں ہیں، ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پہنچنے کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ خودکشی میں نہیں آتا؟ اصل میں اس میں زیادہ بہتر رائے تو علماء کرام دے سکتے ہیں، لیکن جنرلی جو چیز ہم دیکھیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے وہ بھائی جو باہر جانے کو بڑا اٹریکٹیو سمجھتے ہیں، یہ میرے تمام وہ بھائی ہیں، یقین کریں کہ وہ روٹین سے ہٹ کے اوور قسم کی محنت کرتے ہیں. باہر جس ملک میں بھی چلے جائیں تمام پردیسی بھائی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے، وہ دو ٹوک کہتے ہیں کہ یار یہاں پیسے درختوں کو نہیں لگے ہوئے. گھر والے رشتے دار دوست وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی آتے ہوئے آئی فون لے آنا، آتے ہوئے فلاں لے آنا. وہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں شدید محنت کرنا پڑتی ہے. اور میرا یقین ہے کہ ایک تو پاکستان کا ٹیلنٹ باہر کے ممالک میں گیا اور ہر چیز نوجوان 65% یا چلیں محتاط اندازے کے مطابق 60% پلس ہمارے نوجوان ہیں. جی اس میں یہ پاکستان میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کو 60% سے لے کے 65% تک انالیسز میں لے کے آتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ بھی ہمارا باہر گیا، ٹھیک ہے، اس میں مہنگائی کا انکار نہیں، جاب کا انکار نہیں. پاکستانی جو حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بڑا خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا. لیکن جو دوسرا اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے بھائی جو باہر جاتے ہیں یہ شدید محنت نہیں کرتے؟ یہ باہر بیٹھ کے تو نہیں کمائی کرتے نا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے تو پیسے آٹومیٹکلی چل کے آ گئے. تو پاکستان کے اندر بھی اگر محنت کی جائے، اپنے جاب کو بڑے اخلاص کے ساتھ محنت کے ساتھ کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی تعداد، اب فرض کریں جو باہر ہمارے لوگ ہیں، ہماری آبادی 24 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو کیا ہمارا کو 20 کروڑ بندہ باہر بیٹھا ہے؟ ایسا نہیں ہے. میرا خیال کروڑ سے بھی کم لوگ ہوں گے جو سارے ہم دیکھ لیں جو باہر گئے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ ہمارے لوگ عربوں کی طرف گئے ہیں، وہ راؤنڈ اباؤٹ 28, 30, 35, 40 لاکھ تک یہ لگا لیں. تو باقی جو مغربی ممالک ہیں اس کی طرف ہماری تعداد کم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 24 کروڑ میں سے 1 کروڑ بھی اگر باہر گیا ہے تو اگر دیکھا جائے کہ بڑی تعداد پاکستان میں رہ کے سروائیو کر رہی ہے، اپنے خاندانوں کو لے کے چل رہی ہے. تو باہر جانے کا میں انکار نہیں کرتا، بزنس پوائنٹ آف ویو سے جایا جا سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ جتنی محنت ہم باہر کرتے ہیں یہاں بھی کر کے بڑی حد تک ہم اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن میرٹ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی پیسے ہیں تو سب کچھ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، میرے پاس ایک بھائی کا فون آیا 3-4 دن پہلے. وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اٹلی سے. کہنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کو بلایا تھا ادھر، تو 4 سال پہلے وہ بیوی میری ادھر آئی ہے. اب وہاں پر جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو میری بیوی تھوڑی ایڈوانس تھی، تو اس نے نا اس طرف کے ماحول کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. میں نے ذرا روکنے کی کوشش کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ میری بیوی نے پولیس کو کال کی. اب اگلا مرحلہ یہ آیا کہ میں گرفتار، بیوی میری مجھ سے جدا، اور اگلے مرحلے میں میری بیوی سے بچے بھی لے لیے گئے. اگلے مرحلے میں یہ ہوا کہ اب مجھے انہوں نے جاب سے نکال دیا اور میرے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. اب میری بیٹی ہیں، ایک 8 سال کی ہو گئی ہے، ایک 6 سال کی ہے. میں اس تکلیف میں ہوں. وہ رو رہا تھا فون پر، اس نے کوئی آدھا گھنٹہ بات کی. کہتا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیونکہ اب میری بیٹیوں کی پرورش وہ کر رہے ہیں اور جو ان کی ڈریسنگ ہے، معاملات ہیں، میں شدید پریشانی میں ہوں. نہ میرے پاس بیوی ہے، نہ میرے پاس جاب ہے، نہ میرے پاس بچے ہیں.
تو میں اس کو تو بہرحال میں نے تسلی دی، لیکن ایک بات میں نے اس کو سمجھائی. میں نے کہا اسلام میں جو ہجرت کا تصور ہے وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. صحیح. اسلام میں ہجرت کا تصور ہے کہ آپ کو مکہ میں اسلام پر عمل کی آزادی نہیں تھی، تو یہ سہولت آپ کو مدینہ میں میسر تھی، لہٰذا جہاں ایمان پر اسلام پر عمل کرنے کی اجازت ہے وہاں جانا ہجرت ہے. وہ ہے اجر والا معاملہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا. اب ہمارے ہاں دنیا کے لیے سارے سفر کیے جا رہے ہیں، تو اسلام کی جو روح ہے نا ہجرت کی، پھر ہم دیکھیں شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کا دارالسلام کے حوالے سے جو فتاوی ہم ان کو پڑھیں کہ کیا بلاد کفر میں مستقل رہنا صحیح ہے، تو انہوں نے جب آپ ان کے فتاوی جات پڑھیں گے تو وہ تو سیر کی اجازت بھی نہیں دے رہے. اچھا. وہ سیر کی اجازت نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جن علاقوں میں دین ڈسٹرب ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ دین ترجیح ہے، اگر کسی کی ترجیح نہیں ہے وہ جدھر مرضی جائے اس کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے کچھ مطالبے ایمان والوں سے کیے ہیں، جس کے پاس ایمان نہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، جو مرضی کرتا. تو وہاں پر یہ بات ہے کہ جہاں دین پر عمل کرنے کی رخصت نہیں، آپ وہاں مستقل رہنے کی باتیں کریں اور کہیں جو مجھے 25 سال ہو گئے یہاں رہتے ہوئے. آپ نے پھر پیسے کمائے ہوں گے، لیکن یہ کہیں کہ مکمل دین پر چلنے کی آزادی ہو، یہ بہرحال دنیا میں میسر نہیں. تو اس لحاظ سے میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے، سب سے زیادہ ایمان ہے، اسلام ہے. باقی ضرورت کے حوالے سے آنا جانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ بزنس کیا ہے، آپ آتے جاتے رہے ہیں، لیکن سکونت اختیار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو محفوظ کر سکیں. وہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں ہم نارمل لیتے ہیں، جو وہ بڑا ہونا شروع ہوتے ہیں تو ہمیں چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کریں کیا، کیونکہ بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہ رہے. تو بات میں نے بائی دا وے اس لیے کی ہے، اگر اتنی ہی جابز ان کے پاس ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو دے رہے ہیں، تو UNO کیوں کہہ رہی ہے کہ ان کے نوجوان اس وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں کہ جاب نہیں ہے؟ وہ مطلب اپنے لوگوں کو پہلے سنبھالیں نا. تو اگر وہ ہمارے لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم پر رحم نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ بیٹھ کے ہم سے کروا کے خود کھانا چاہ رہے ہیں. صاف سیدھی بات ہے، وہ ادھر کا ٹیلنٹ، ادھر کی محنت کو صرف پیسے دے کے نا، تو وہ چاہتے ہیں کہ کام تم کرو گے، ہم سے بس پیسے لے لو. عرب ممالک میں اسی طرح ہی ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پیسے کو ہی میرٹ نہ بنا لیں. یہ ضرورت ضرور ہے، یہ آکسیجن نہیں ہے کہ اس کے بغیر مطلب ادھر جائیں گے تو چلے. کامیابی کا معیار جو ہے نا پیسہ نہیں ہے، وہ ایک جزء ہے زندگی میں. احسان اللہ بھائی، میں نے جو اسباب میں سے جو چیزیں دیکھی ہیں جو مجھے سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ کے دوران نظر آتی ہیں، کہ اس میں ایک یہ ساری جو بے یقینی کی صورتحال ہے یا مایوسی ہے نا، اس میں زیادہ تر کردار جو مجھے نظر آیا، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں، کہ اس میں کردار نا ایک جو نام نہاد آج کل کے موٹیویشنل اسپیکر ہے نا، ان کا بھی بہت زیادہ کردار ہے. کیونکہ وہ یہ میں نا اس موٹیویشنل اسپیکر کی ویسے تو امید دلانے کو میں برا نہیں سمجھتا. دیکھیے، اگر تو امید دلاتے ہوئے آپ ساتھ دین کو اٹیچ کر رہے ہیں نا، تو دین تو اس میں تو شک ہی کوئی نہیں نا، دین تو قناعت سکھاتا ہے، شکر کرنا سکھاتا ہے، اور جب بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اور زیادہ نوازتا ہے. لیکن یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں جو خاص کر دین سے دور ہیں یا لبرل قسم کے ہیں، ایک ان کا طریقہ واردات کیا ہے کہ ایک بندہ نا جاب کر رہا ہوگا 15-20 ہزار روپے سے نا، وہ جاب کر کے گھر کا سرکٹ چلا رہا ہوگا، اس کو یہ موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں گے، جی اپنا کام کرو، جی اپنا کام کرو، جی اپنا کام شروع کر دو، ہم سے آ کے ٹریننگ لو، امیر بنو، فالو کرو، امیر بنو. اب وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یار میں تو بیوقوف ہوں، میں تو پتہ نہیں میرے اندر کون کون سی صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہیں. وہ جا کے تو ان کو فالو کرتا ہے. جب چند دن بعد اس کو پتہ چلتا ہے جی یہ والا 25,000 روپے کا کورس ہے، یہ آپ کریں گے تو اس کے بعد آپ امیزن کے اوپر فلانے کو ایک مہینے کے اندر 10 کروڑ بچے ہیں، ڈمکانے کو جو ہے نا 5 کروڑ بچ گیا. اب کروڑوں سے بات لاکھوں میں بھی نہیں آ رہی ہے، اب کروڑوں میں چلی گئی ہے مان. تو وہ دیکھتا ہے یار کم سے کم بھی آئیں گے نا، میرے پاس تو لاکھوں تو آئیں گے. تو وہ ٹریننگ لیتا ہے. اب وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر علیحدہ علیحدہ صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں. اگر ہر ایک کی ایک جیسی صلاحیتیں ہوں، IQ لیول سیم ہو، تو یہ تو نظام چل ہی نہیں پائے گا. تو اس حوالے سے کچھ مجھے گائیڈ کریں کہ یہ جو موٹیویشنل اسپیکر آج کل جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، جس کو کوئی کام نہیں ملتا. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میں اس کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا. اس نے اپنی ایک فرم بنائی IT سروسز کے حوالے سے. جب اس کی وہ نہیں چلی تو اس نے ایک کسی کے ساتھ رینڈملی پوڈ کاسٹ کیا، وہ چل گیا. تو اس نے وہ ساری فرم بند کر کے وہ لوگوں کو امیدیں دلانا شروع کر دی، موٹیویشن دینا شروع کر دی، کورسز بیچنے شروع کر دیے کامیاب ہونے کے. اب جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں
یہ تو آپ کا جو ہے نا وہ 25,000 30,000 لے کے آپ سے کورس بیچ کے ان کا تو اپنا سسٹم چل جاتا ہے, اور کورس لینے والا وہ پھر وہی پھٹے پہ, بلکہ اس کی جاب بھی چھوٹ جاتی ہے اور آگے ملتی بھی کوئی نہیں. دیکھیں جی, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے بہترین موٹیویشن قرآن و سنت کی ہے. صحیح, کیونکہ اللہ سے بہتر انسانوں کو کوئی نہیں جانتا. باقی مفہوم کے لحاظ سے اگر کوئی بندہ آیات احادیث کے علاوہ بھی ایسی بات کرتا ہے جو مفہوم تھیم کے لحاظ سے قرآن و سنت کے ساتھ ٹیلی کرے, تو یہ چیز تو انسانوں کو لے کے چلتی ہے. البتہ یہ بات, اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آئی کیو لیول کے لحاظ سے ساری دنیا برابر نہیں. صحیح, آٹومیٹکلی اللہ نے ہم سب کو ایک دوسرے کا محتاج رکھا ہے. اگر ساری دنیا یہ سمجھے کہ ہم سب ارب پتی ہو جائیں, تو آپ اندازہ کریں کیا ارب پتیوں کو کوئی ایسی سمجھ آتی ہے کہ ایک ارب پتی دوسرے کے جوتے پالش کرے گا, یا ایک ارب پتی دوسرے کے کپڑے استری کرے گا؟ اپنے نہیں کرتے لوگ, تو کسی کا کیا کریں جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے. مطلب ایسی سوچ ہے جس کو تھوڑا اس طرح بھی سمجھنا ہے کہ جس طرح فرض کریں ذمہ داریاں, تو ذمہ داریوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو جو اس کے لائق ہے, جو اس صلاحیت کا مالک ہے. اس کا بھی مطلب ہے کہ سارے لوگ ایک ذمہ داری کے لائق نہیں ہوتے, برابر نہیں ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایک فطری نظام ہے اللہ تعالیٰ کا, ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ سارے لوگ معاشی طور پر کبھی بھی برابر نہیں تھے, نہیں ہو سکتے. اور دین کا مقصود بھی معاشیات میں اس میں اللہ نے دونوں کو ذمہ داریاں بتلائی ہیں, ٹھیک ہے نا. جو مطلب کمزور ہے اس کو خودداری سکھلائی ہے, صحیح, ٹھیک ہے. جو دینے والا ہے اس کو اثار کا ذہن دیا, ایک معاشرہ چلایا. اور دنیا کا کوئی ملک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے سب کو برابر کر دیا ہے ہی نہیں کہیں پر, ٹھیک ہے. یہ فلموں میں بھی دنیا نہیں دکھا سکی. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے, وہ کسی نے تنزیہ بات کی تھی کہ ایک فلاں موٹیویشنل اسپیکر ہے, وہ لوگوں کو یہ بتانے کا کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے, 3 لاکھ روپے لیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ رویے تو درست نہیں ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے لیے ہاتھ کی میل ہے تو پھر آپ اس کے لیے اتنے پریشان تو نہ ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو مٹیریلزم کی سوچ دی گئی ہے, اس نے ہمارے سوچنے کے رویے بدلے ہیں, رشتہ داریوں کے ساتھ تعلق کو تبدیل کر دیا, ترجیحات کا تعین بدلا ہے, حتیٰ کہ لوگوں نے آخرت کو پس پشت ڈال کے دنیا کو ترجیح کے اندر رکھ لیا. وہاں آ کے پھر لوگ اچھے برے کی تمیز نہیں رکھ پاتے. تو جو بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ کسی کو خیر کی طرف لگائے, وہ اعتدال سے بھی کام لے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنے رکھے, وہ صحابہ کو سامنے رکھے, وہ پھر دیکھے کہ میرا جو معاشرہ ہے اس میں ریکوائرمنٹس کیا ہیں, گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم مبالغہ پر مبنی باتیں کریں اور اگلا بندہ اس کے لیے پریکٹیکلی اس کی شکل کوئی نہ ہو, پھر وہ بندہ ڈپریشن میں چلا جائے گا, ٹھیک ہے. وہ فرض کریں جو کورس کروانے والا ہے وہ تو لاکھوں روپے کما رہا ہے, ٹھیک ہے, اور جس نے بیچارے نے کرنا تھا اس کے لیے ہو سکتا ہے دوسری دفعہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یا فیس دینے کے لیے بھی پیسے نہ ہو. باقی بزنس کا اسلام کے اندر اس کی حوصلہ افزائی ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن وہی آپ والی بات کہ ساری دنیا یہ اسکل کی مالک نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو اسکول کالج کی تعلیم ان کی میٹرک بھی نہیں, لیکن ہائی کوالیفائی لوگ ان کے سامنے بطور ملازم کام کر رہے ہیں. صاحب کی مثال دے دیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس لیے وہ اسکل الگ ہے. اب بعض لوگ مینجمنٹ میں بڑے کمال کے ہوتے ہیں. پھر اس میں احسان اللہ بھائی مقدر کا بھی تو ایک عمل دخل ہو سکتا ہے نا؟ بالکل. اسلام نے جو ہمیں چیزیں دکھلائی ہیں, یہ سمجھائی ہیں, ان میں محنت ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اخلاص ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور آپ ادارے کے ڈسپلن کے مطابق کریں, یہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ کی ڈائریکشن درست ہونی چاہیے, آپ جو کمانا چاہ رہے ہیں کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ جو کمانا چاہ رہے ہیں اس میں کرپشن کا تصور نہیں ہونا چاہیے. ان چیزوں کا لحاظ رکھنے کے باوجود کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ راتوں رات کروڑ پتی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ صحابہ سے بڑھ کے ایماندار کوئی نہیں, مخلص محنتی کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ان میں چند لوگ آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط نظر آئیں گے, باقی آپ کو نارمل نظر آئیں گے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے جو تقدیر کا تصور ہے وہ بالکل حق بجانب ہے. ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ اپنے حصے کی محنت کریں, ادارے کے ساتھ مخلص ہوں, پبلک پر ہماری وجہ سے ظلم نہ ہو, کسی کا ہم حق نہ کھائیں. انشاءاللہ جو لفظ برکت ہے نا, پھر اللہ وہ عطا فرماتا ہے, واللہ تھوڑے میں بھی زندگی مزے کی گزرتی ہے. اور برکت تو شکر سے ہی آئے گی نا, ویسے تو بندہ شکر کرے ہی نا. بالکل ظاہر ہے, یہ اسباب کا اختیار کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت. احسان اللہ بھائی بھی آپ نے بات کی ہے اس کی مادہ پرستی کی یا مٹیریلزم کی بات کی ہے آپ نے, اس کی سمپل سی مثال یا شکر کی مثال اگر لے لیں تو میرے پاس اگر یہ فون ہے نا,
20,000 रुपये का कोई भी मॉडल हो सकता है ना, तो जब मैं देखूंगा ना की पैड वाले फ़ोन को, या गुज़श्ता 10 साल पहले जो मेरे पास अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी, ज़ाहिर अपडेट ही हुई है। एक चीज़ देखने को मिली है इल्ला माशाल्लाह कि किसी के ऊपर अज़मैशन आई हो, हर बंदे का लाइफस्टाइल बेहतर हुआ है। आप मुझे बताएं, सड़क पे निकलते हैं कितनी साइकिलें नज़र आती हैं आपको, हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है। हमने अपने लाइफस्टाइल को खुद मुश्किल कर लिया हुआ है। हर बंदे के पास मोटरसाइकिल है, उसने कहीं पे भी जाना, चाहे गरीब भी है। इसका मतलब है कि जो चीज़ें किसी दौर में बादशाहों के पास भी नहीं होती थी, वो भी अल्लाह ने आपको दे दी हुई हैं। पंखे हर घर में लगे हुए हैं, बिजली, हर चीज़, सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन हम शुक्र नहीं करते। जिसके पास 20,000 रुपये वाला मोबाइल है ना, उसने कीपैड वाले मोबाइल को जिस दिन देख लेना ना, तो वो शुक्र करेगा और अल्लाह ताला और नवाज देगा। लेकिन इधर सिलसिला क्या चल रहा है, मैं वो सोशल मीडिया पे कल देख रहा था, एक ऐड आई हुई थी कि आपने आईफोन 13 को आईफोन 11 और आईफोन XS को आप कन्वर्ट करवाएं 12 प्रो मैक्स में, या अगर आपके पास छोटे वाला है तो 12 प्रो में कन्वर्ट करवाएं। अब ये कम्प्लेक्स नहीं है कि आपके पास जो चीज़ है ही नहीं है, आप उसका दिखलावा करने चले जा रहे हैं। फिर ये जो सारी मर्ज़ें हैं ना, ये लोअर तबके में नहीं है, ये एलीट क्लास में भी ये सारा कम्प्लेक्स आ गया हुआ है। आपको अल्लाह ताला ने एक गाड़ी दे दी हुई है, वो आपको पता है एक 2000 मॉडल या 1999 का मॉडल आता है, 2001 का मॉडल आता है प्राडो का, उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं किसमें, 2023 में। भाई क्या ज़रूरत पेश आ गई है? अल्लाह ताला ने आपको एक नेमत दी है जो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 70% लोगों के पास भी प्राडो नहीं होगी। आप उसका शुक्र अदा नहीं कर रहे, आप एक नशुक्री में आके, कम्प्लेक्स में आके उसको कन्वर्ट करवाना है 2023 में। तो मैं समझता हूँ कि फिर इस तरह लोग बेचैन ही रहते हैं, शुक्र करते नहीं है, बेचैन रहते हैं, कम्प्लेक्स में रहते हैं, तो वो मायूसी ही फैली जानी है ना। इसमें हम एक तो नसीहत देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही, आपने शुक्र को पैदा करने के लिए, नाशुक्री से बचने के लिए बड़ी सादा सी डिक्टेशन दी है। फरमाए उन्जुरू इला मन हुवा अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुवा फौकाकुम फहुवा अजदरु अल्ला तजदरु निअमतल्लाहि अलैकुम। लफ्ज़े बोलते हैं कि मना का सीगा है, यानी जो कमांडिंग सीगा है वो क्या है कि नहीं देखना किन की तरफ जो तुमसे ऊपर है, और उनको देखना जो तुमसे नीचे हैं। फरमाया अगर अपने से ऊपर देखोगे तो जो नेमतें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं उनकी नाशुक्री कर बैठोगे। बेशक इसमें मसला ये आ रहा है कि इस वक्त फितरत में बड़ी हद तक ये बातें आती हैं कि बंदा आगे बढ़े, लेकिन किसी को धक्का दे के, किसी को मसल के, किसी को रोंद के, किसी का हक मार के आगे बढ़ना, या अपनी जान को हलाकत में डाल के, ये आगे बढ़ना नहीं। एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि मेंटली बंदे का अगर वो बंदा रिलैक्स नहीं है तो वो क्या आगे बढ़ रहा है। लिहाजा मसनूईपन जो है ये वो हमारा रवैया है जिससे मुआशरा शायद मुतासर ना हो, वैसे नहीं होता जो मेरा ख्याल है। मैं इसकी थोड़ी फ्रैंकली मिसाल दे दूँ, मसला ये मसनूईपन से नहीं होता मुआशरा, नहीं मैं समझता हूँ कि थोड़े लोग हैं। मैं इसकी वाज़ेह मिसाल देता हूँ कि अगर आप किसी बंदे को जानते हैं और आपको पता है कि इसकी असल मुआशी कैफियत या लेवल ये है और वो शो कर रहा है बहुत हाई फाई, तो आप आराम से कह देंगे कि ये बंदे की औकात नहीं जो ये दिखा रहा है। लेकिन एक बंदा रेंट पे गाड़ी लेके आया, बेसिकली उसके पास तुम्हारा लहजा बता रहा है दौलत नहीं है, तो उसमें यह है कि एक बंदा है उसके पास बाइक है, फ़र्ज़ करें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उसे मांगना नहीं पड़ी, उसे पैदल नहीं जाना पड़ा, वो बस स्टॉप पे खड़ा होकर वेट नहीं कर रहा, बड़ा कुछ है। लेकिन अब वो रेंट की गाड़ी को ये शो करे कि ये मेरी है, ये गलत बात है। अच्छा, इससे अगले बंदे को जब खबर बाद में मिल जाएगी कि वो रेंट की थी, क्या इज़्ज़त बची इसकी। और ये जो खुद महसूस करवाना चाह रहा है कि मेरा स्टेटस इस वक्त यही है, हालांकि ये उसका नहीं है, ये अंदर से खुद पुरसकून नहीं, ये खुद कश्मकश में है कि कितने मेरे नालदाना दस दबे कि रेंट दी है। ठीक है, हमारे यहाँ वो एक 10वीं में मजमून चलता था घर से घर तक, वो रिश्ते का मसला था सारा, तो उसमें दोनों फ्रीक एक दूसरे को धोखा दे रहे थे और एंड में फिर उन दोनों की असलियत खुल के सामने आई, तो उन्होंने कहा असल हमारी हालत यही है। हमें मसनूईपन से बचना चाहिए। हकीकत है कि ये एड़ी वाला जूता पहन के अपना कद बड़ा करने वाली बात है। जो ही वो जूते उतारने हैं, किसी वक्त उतारने पड़ेंगे ना, तो हम डायरेक्ट 9 इंच छोटे हो जाएंगे। बल्कि वो पहनने की भी तो तकलीफ तो होती है ना, चलने में, लेकिन वो हम बताना चाहते हैं कि हम ये हैं, हालांकि हम वो है नहीं। तो जब भी किसी ने ये कोशिश किया ना कि वो ये तासर दे कि वो कुछ और है, हालांकि हो वो कुछ और, मेरा ख्याल है ये मुसलसल अपने आप को स्ट्रेस रखने वाली बात है। किसी ने तो इस पर क्या कहना, बंदा खुद ही अंदर से नॉर्मल नहीं रहता। मेरा नहीं ख्याल मुआशरे की बड़ी तादाद इससे मुतासर हो।
احسان اللہ بھائی، جیسے آپ نے پہلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کارکن جو ہوتا ہے، ورکر جو ہوتا ہے، مسئلے پہ بات کرتا ہے، لیڈر جو ہوتا ہے وہ حل کے اوپر بات کرتا ہے. تو ان سارے مسائل کا اگر ہم حل دین سے دیکھیں، قانون کی روز سے دیکھیں، یا دنیاوی اعتبار سے جو ایک سسٹم چلنے کے لیے جو کچھ SOPs بنائے گئے ہیں دیکھا جائے ان میں، تو کیا رہنمائی ملتی ہے؟ میں اس میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں. چونکہ ہمارا موضوع ہے کہ خودکشی جو ہے اس کا ٹرینڈ دنیا میں موجود ہے، پاکستان کی طرف بھی اس کے قدم بڑھ رہے ہیں. تو ایسے حالات میں جو ان کے اسباب تھے وہ تو ہمارے سامنے آ گئے. بیسکلی نا امیدی ہے، وہ جاب کے حوالے سے ہو، بیماری کے حوالے سے ہو، لوگوں سے توقعات وابستہ کرنے کے حوالے سے ہو، کچھ ٹارگٹ ہم خود جعلی سے طے کر بیٹھتے ہیں وہ نہیں اچیو ہوتے، اس میں ہو جائے. یہ سارے اسباب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اب اسلام اس پہ ہمیں حل کیا بتلاتا ہے. چونکہ حل ہی مسئلے کا اصل ضرورت ہے، اس کا فوکس وہی ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم روتے ہی رہیں، یہ تو مسئلہ نہیں ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام جینے کی سوچ دیتا ہے. مرنے کی طرف اتنی حوصلہ شکنی ہے ایک پوائنٹ آف ویو سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ موت ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتا، تمنا نہ کرے، آپ یہ دعا نہیں کر سکتے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے. اب آپ اندازہ کریں کہ جب آپ موت کی دعا نہیں کر سکتے تو پھر سمجھیں کہ وہاں اگر بڑی پریشانی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یا اللہ جب تک میرا جینا میرے لیے مفید ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے میرا جینا مفید نہیں ہے اس وقت مجھے موت دے. گویا ہم ٹائم فریم نہیں اللہ کو دے رہے. ارزل العمر سے پہلے جو ہے نا وہ اٹھا لے اگر، تو وہ دعا کی جا سکتی ہے. یہ خاص ہے کہ جب میرے لیے مفید نہیں، جو سنت میں نظر آتا ہے. تو یہ ٹائم فریم نہیں ہم دے رہے کہ یا اللہ مجھے 2 سال میں سال بعد اٹھا لے، نہیں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے. باقی جس چیز سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے وہ ہمارے لیے دلیل موجود ہے، اور وہ وہی ہے جو جس عمر کی آپ نے بات کی ہے. دوسری بات اس میں یہ آ جاتی ہے کہ خودکشی کے حوالے سے اسلام نے 2 ٹوک کہا کہ یہ حرام ہے. اب اس کی وضاحت یہاں بھی ملی صحیح بخاری شریف میں بھی کہ جس بندے نے جس چیز کے ذریعے خودکشی کی ہوگی اسی چیز کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا. اس نے زہر پیا، اس کو بار بار زہر پینا پڑے گا قیامت تک. ٹھیک ہے، اس نے تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو مارا ہے، اس کا مسئلہ بنے گا. پہاڑ سے گرایا، جو اس نے کیا ہے، تو وہ بندہ بہرحال اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. البتہ یہ مسئلے کی حد تک بات ہے کہ وہ مستقل جہنمی نہیں ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن یہ وجہ بن جائے گی عذاب کی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ چاہے تو معاف کر دے. دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ خود نہیں پڑھایا، ٹھیک ہے، لیکن منع بھی نہیں کیا. دوسروں نے پڑھ لیا، آپ نے نہ پڑھا کے یہ سوچ دی کہ یہ میرے نزدیک اچھا قدم نہیں. حوصلہ شکنی کر دی نا، اس حوصلہ شکنی کر دی. پھر ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ اگر آپ زندہ ہیں تو یہ 100% کنفرم ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہنے. یہ پوری دنیا مانتی ہے کہ وقت بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش کا ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے، ٹائم از دا بیسٹ ہیلر. ٹھیک ہے، کہ آپ کو جو بھی زخم لگا ہے نا یہ ہیل اپ ہو جائے گا لیکن وقت لگے گا. تو جب ساری دنیا مانتی ہے کہ ہیل اپ ہونے کے لیے وقت چاہیے تو پھر ہم ماننے کے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ایک بات. دوسری بات، آپ زندہ ہیں، آپ نے کیا کوئی جرم تو آپ کے پاس توبہ کا موقع ہے. اگر آپ ماری گئے ہیں تو پھر آپ نے توبہ مرنے کے بعد تو نہیں کرنی. زندہ ہیں تو توبہ کا موقع ہے. توبہ میں ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. پھر ہے سوسائٹی. اگر آپ زندہ ہیں تو آپ کسی بندے سے معافی مانگ سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں. پھر آپ زندہ ہیں تو آپ کے پاس نیکیوں کو بڑے پیمانے پر کمانے کا موقع میسر ہے. تو اسلام جینے کی یہ جو سوچ دیتا ہے نا، اس کا بھی ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے. خودکشی کے مقابلے میں جینا بہت زیادہ مفید ہے، اور خودکشی جو ہے وہ جینے کے مقابلے میں بے شمار فوائد سے محروم ہونے کی کوشش ہے. پھر ہم اگلی چیز اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اصولی طور پر جو سوسائٹی ہے نا اس کا ایک کردار بنتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں جو بندہ بھی خودکشی کی باتیں کرتا ہے، خودکشی کے خیالات اس کے ذہن میں دل میں آتے ہیں، تو سوچنا تو چاہیے کہ اس میں معاشرے کا کردار کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہیں کوئی خاوند اپنی اولاد سے پریشان ہے، کہیں کوئی دوست اپنے دوست سے پریشان ہے، کہیں بیوی اپنے خاوند سے پریشان ہے، ٹھیک ہے، کہیں جونیئر سینئر کے رویے سے پریشان ہے، ٹھیک ہے، کہیں معاشی معاملات ہیں، کہیں بیماری کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں،
کہیں ہم کوئی جرم کر بیٹھتے ہیں تو اس کے ایکسپوز ہونے سے ہم ڈر رہے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی بلیک میلنگ جو سوسائٹی کی طرف سے ہوتی ہے, سوسائٹی ایسے بندے کو مرنے کی طرف نہ دھکیلے. سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ وہ نہ اللہ کے ویژن کو دیکھے. مثلاً وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو امید دلاتا ہے, اور جو شیطان ہے یہ مایوس کرتا ہے. تو شیطان جو مایوسی کی طرف لے کے جا رہا ہے, ہماری ڈیلنگ سے معاشرہ مایوس نہ ہو, ہمارے مشوروں سے معاشرہ مایوس نہ ہو. اگر وہ بندہ جس نے 99 قتل کیے تھے, اس نے جو 100واں قتل کیا تھا میوسی کی وجہ سے کیا تھا, کہ جب مشورہ دینے والا کہہ رہا ہے اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں, یعنی کوئی حل نہیں, اس نے کہا پھر آپ بھی جائیں. تو مایوس بندہ ڈسٹرب تو ہوتا ہے, وہ معاشرے کو بھی کرتا ہے, اور اس نے کر دیا. اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, یہ معاشرے کے مایوس لوگوں کو امید لاتے ہیں. مثلا قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہوں پر فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, اور فرمایا پھر ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو اہل علم کہتے ہیں تنگی ایک آتی ہے, آسانیاں دو آتی ہیں. پھر یہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جہاں مایوس ہوئے ہیں, سوچے تو صحیح اس کا سبب کیا ہے. کیا آپ کی ذات ہے, یا تقدیر ہے, یا واقعی یہاں مایوسی آپ کا حق بنتا ہے. لیکن جب ہم ایسے حالات دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر, کہ جن کے سامنے نظر آتا تھا کہ کچھ بھی حل نہیں, وہ تھا ظاہری اسباب, لیکن جن کا عقیدہ درست ہوتا ہے, جو عقیدے کی اینک سے حالات کو دیکھتے ہیں, وہ پھر اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کرتے ہیں. 3 واقعات ہمارے سامنے بڑے واضح ہیں. ایک واقعہ ہے وہ 3 لوگوں کا جو غار میں تھے, بند ہو گئے, صحیح بخاری شریف کا واقعہ. اب ظاہری حالات کیا ہیں کہ کوئی بچت نہیں, انہوں نے اپنے حصے کی محنت کر کے دیکھ لیا, لیکن عقیدہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا, اللہ نے نکال دیا. موسیٰ علیہ السلام, پیچھے فرعون کا لشکر ہے, آگے دریا ہے, آنکھ دیکھ رہی ہے کہ دونوں طرف پریشانی ہے, لیکن عقیدہ کیا کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے میرا رب ضرور ہمیں راستہ دے گا, تو اللہ نے دے دیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار واقعات ہیں, ان میں سے 2 ہم دیکھیں. ایک وہ ہے جب آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اکٹھے غار میں ہیں, اور دشمن اوپر چڑھ آیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیکھ لیے ان کے, اور وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر انہوں نے جھک کے دیکھا نا تو ہم تو ایکسپوز ہو جائیں گے. تو آپ نے بڑے ریلیکس انداز میں کہا ابو بکر تیرا ان 2 کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا رب ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنڈیشن دیکھنے میں اور ہے, عقیدہ کوئی اور بتا رہا ہے. اسی طرح آپ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں, آپ کی تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے, تو ایک مشرک بدو آتا ہے, وہ تلوار اٹھا کے آپ پہ تان کے کہتا ہے بتائیں آپ کو آج مجھ سے کون بچائے گا. تو وہاں عقیدہ تھا, تو آپ نے فرمایا اللہ. تو اس بندے کے ہاتھ سے خوف سے تلوار نیچے گر پڑی. اب آپ نے پکڑ لی تلوار, تو آپ نے اس کو پوچھا اب تو بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا. تو وہاں عقیدہ نہیں تھا, تو کہنے لگا تو صحیح کچھ کرنا بھی. ٹھیک ہے. تو یہ جو مطلب یہ کہ آزمائش میں عقیدہ اگر درست ہوگا تو حل موجود ہے. دیکھیں آزمائش کے ساتھ ہم بے بس ہیں نا, اللہ تو بے بس نہیں. بے شک. مثلا تمام ڈاکٹرز نے کہا جی اس بزرگ کو گھر لے جائیں اور دعائی کریں. دعا کس سے کرنی ہے بھائی؟ ڈاکٹر بھی کہہ رہا ہے اللہ سے کر لو. ورثاء کو ذہن میں آتا ہے, کوئی تیمارداری کرنے والا کہتا ہے کیا حال ہے, تو وہ کہتے ہیں بس دعا کرے ہو. دعا مینز ہم مایوس نہیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ بے بس نہیں, ہم بے بس ہیں نا, وہ بے بس نہیں. اگر آپ کی بیماری لمبی ہو گئی ہے تو کیا ایوب علیہ السلام کی 18 سالہ بیماری کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں وہ تو نبی تھے نا. میرے ساتھ ایک میرا بھائی گاڑی چلاتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرمائے. تو مجھے یاد ہے اچھی طرح, اس وقت اس کی بیٹی اللہ اس کو صحت دے, میرا خیال ہے راؤنڈ اباؤٹ 28 سال کی ہوگی. تو وہ پیدائش سے لے کے آج تک چارپائی پر ہے, نہ بات کر سکتی ہے, نہ اشارے سے کچھ مانگ سکتی ہے, صرف شور کرتی ہے, یعنی لیٹی ہوئی ہے مسلسل چارپائی پر. ماں باپ نے اسیس کرنا ہے اس کو پانی چاہیے, اس کو بھوک لگی ہے, اس نے واش روم میں جانا ہے. 28 سال کی بچی پیدائش سے لے کے وہ چارپائی پر لیٹی ہے. تو یہ حوصلہ, یہ امید کہ وہ چڑچڑاپن ان کی طبیعت میں نہیں آیا, بلکہ وہ کہتا ہے جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بیٹی جو ہے نا وہ شور کرتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ خوش ہو رہی ہے, یعنی میری یہ فیلنگز ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ ہماری بیماریاں یا ہماری معاشی کمزوری یا ہمارے باقی مسائل واللہ معاشرے کے اندر آج بھی
کیا وہ لوگ نہیں ہیں جو واقعی کوڑے سے روٹیوں کے ٹکڑے اٹھا کے کھاتے ہیں؟ یہ ویڈیوز ہم نہیں دیکھتے؟ اچھا، جن کو ایسی ایسی بیماریاں لگی ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیے، کرونا کا دور آیا تھا تو سگی اولاد نہیں قریب لگ رہی تھی، تو ہم دیکھیں کہ ان کے مقابلے میں اپنی بیماری دیکھیں، لوگوں کے مقابلے میں اپنی پریشانی دیکھیں. اور میں ایک بڑی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ضروری ہے کہ جتنے بھی ڈپریشن میں جاتے ہیں، معاشی نقطہ نظر سے بڑی دنیا ہوگی مسائل میں. میں اپنے جاننے والوں میں سے کسی ایسے کو نہیں جانتا جس کے گھر میں 1 ہفتہ ہو گیا کھانا نہیں پکا. مطلب میرے جاننے والوں میں، یہ نہیں میں ایلیٹ کلاس میں نہیں رہ رہا، میں الحمدللہ لو مڈل کلاس کا ہی بندہ ہوں، لیکن میرے علم میں کوئی بندہ نہیں. مگر دنیا کی بہترین ہستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے مسلسل 3 دن کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے. دوسری روایت میں اماں جی کہتی ہیں 2 مہینے گزر جاتے، تیسرے مہینے کا چاند نکلا تھا، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، اس لیے کہ پکانے والی چیز کوئی نہیں. حالانکہ ان کے پاس جو آتا تھا وہ سخاوت زیادہ کر دیتے تھے، اصل ایشو وہاں یہ تھا، فقر اختیاری تھا نا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کے کچن کا تصور اور ہمارے کچن کے مینیو، اور پھر اس کے بعد جی شیڈیول لگائیں، جی آج کیا پکنا ہے، جی پورے ہفتے میں کیا پکنا، اور فریجوں میں کیا کیا پڑا اور کیا خراب ہو گیا اور ڈسٹ بن کس سے بھر کے گئی ہے. یہ صرف اس لیے کہ ہم نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھ رہے ہیں، نہ ہم اپنے سے نیچے اپنی سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں، اور نہ ہم صبر والی سوچ جو ہمارے رب نے بار بار ہمیں دی ہے اس کو قبول کر رہے ہیں. وہاں آ کے پھر ہم ہوتے ہیں مایوس، میری بیماری لمبی ہو گئی ہے، میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے 10 سال سے نوکری نہیں. اچھا 10 سال سے تجھے نوکری نہیں ملی، اور کئی کام آپ وہ کر سکتے ہیں، مزدوری تو یہاں ممکن ہے کہ نہیں؟ احسان اللہ بھائی، وہ نوکری ملتی تو ہے لیکن جو سٹینڈرڈ دماغ میں سیٹ کیے ہوئے ہیں نا، ان کی وجہ سے نہیں ملتی. یہ بھی تو افسوس ہے، ایٹیچیوڈ پرابلم بھی تو ہے نا ہمارے معاشرے میں. افسوس ہے ہم یہ جو لوگ جا کے جو مذاق کے طور پہ کہتے ہیں جی باہر جا کے یہ کتے نہلاتے ہیں. اچھا چلو کتے نہ بھی نہلائیں، پیزا ڈلیوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر کرتے ہوئے کیا مسئلہ آتا ہے؟ بالکل مزدوری کرتے ہیں ادھر. احسان اللہ بھائی، اصل مسئلہ نا میں سمجھتا ہوں ایک شریکے کا بھی ہے. جو لوگ شریکے میں نہیں نہ رہتے، یا جن کا خام خواہ کا کمپٹیشن نہیں ہے نا علاقے میں، وہ بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں. اور جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا جی کسی کا منہ لال دیکھ کر خود چپیڑے مار مار کے لال کرنا، وہ جو فیملی ہوتی ہے نا وہ بڑی تنگی کا شکار ہوتی ہے. مطلب آپ رشتہ داروں میں رہ رہے ہوں تو اس میں سے ایک اچھا گھر کھانے والا ہے تو اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کا سوال بھی کرنا ہے قیامت والے دن، وہ جواب دے اس کا سارے کا. آپ وہ بلکہ وہ حدیث بھی ہے میرے خیال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیر ہیں وہ ان سے زیادہ جو غریب ہیں وہ امیروں سے زیادہ پہلے جائیں گے جنت میں. جی وہ حدیث ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے 500 سال پہلے، ایک میں آتا ہے 40 سال پہلے. صحیح. اصل میں سیدھی سی بات ہے، وہ جو آتا ہے نا قرآن کا اصول، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بالکل تم سے قیامت کو ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. ایک بندے کے پاس 1 لاکھ کی نعمتیں ہیں، دوسرے کے پاس 1 کروڑ کی نعمتیں ہیں، تو اس نے جواب تو دینا ہی ہے، جواب میں ٹائم تو لگنا ہے. پھر ادھر وہ سارا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے شریکے میں آ کے جو ہے نا یہ ساری اپنے لیے مشکلات پیدا کر لی ہوتی. میں سمجھتا ہوں جی سب سے زیادہ ہمیں اپنے اندر کے سکون کو تلاش کرنا چاہیے، اور اندر کے سکون کا تعلق مصنوعی پن سے بھی نہیں ہے، دھوکے سے بھی نہیں ہے. دیکھیں جو بندہ اس مصیبت میں پڑا رہے کہ میں نے کسی کو مصنوعی انداز میں متاثر کرنا ہے، وہ ہر وقت یہ طریقہ ہی سوچے گا، پلاننگ میں رہے گا نا، ٹھیک ہے نا، سوچتے ہی رہے گا. تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ معاف کر دیتا ہے، ایک بندہ انتقام کی پلاننگ کرتا ہے. تو معاف کرنے والا ریلیکس ہے اور انتقام کی پلاننگ کرنے والا ڈسٹرب رہے گا. تو اس لیے مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے بڑی سہولتیں دی ہیں، واللہ حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں، آپ جو تصور دعا ہے نا اسلام میں، یہ اتنا خوبصورت تصور ہے کہ کام آپ کا بعد میں ہوتا ہے، تسلی اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے دے دیتا ہے. ادھر آپ نے دعا کی ہے، آپ کا دل اسی وقت پرسکون ہو گیا اور امید لگ گئی ہے کہ میرا رب حالات بدل دے گا. اور اللہ تعالیٰ جب حالات بدلتا ہے تو وہاں پھر سالوں نہیں لگتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا کہ ہم جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لینا تو پھر قلم ہل بسر، بس اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا پلک جھپکنے میں لگتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے ہم زندگی کی حقیقتوں کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جس طرح کی بھی تبدیلیوں کو حاصل کیا ہے، وہ آپ پیدائش سے پہلے یتیمی کی حالت میں دنیا میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ مسلسل جس طرح پیک پہ جا رہے ہیں، آپ سے بڑھ کے ہمارے لیے کون رول ماڈل ہو سکتا ہے. تو ہم زندگی میں تمام معاملات کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پڑھیں.
آپ زندگی کا جو غم لیں گے نا, جو بھی غم لیں گے آپ کو اس کا توڑ نظر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جو بھی غم لیں گے. مثال کے طور پہ شب ابی طالب کی جیل اور اس کے بعد کیسر و کسریٰ کے جو سارے تخت ہیں وہ دیکھ رہے ہیں ہم, صحابہ کرام کے پیروں تلے تھے. آپ مثلاً جب مکہ سے ہجرت کی ہے تو آپ چھپ کے نکلے ہیں, دوپہر کا وہ وقت چنا ہے کہ جب عربوں میں شدید گرمی کی وجہ سے دوپہر کو کوئی باہر نکلتا ہی نہیں تھا, ابھی بھی نہیں ٹھیک ہے, تو ابھی بھی نہیں لوگ نکلتے. آپ نے دوپہر کا وہ وقت چنا ہے جب کسی کو نظر نہ آئے, لیکن 8 سال کے بعد آپ 10,000 کا لشکر لے کے 10-11 بجے وہاں کھڑے ہیں. تو یہ حالات میں بدلنا یا اس کا بدلاؤ یہ حقیقت ہے, لیکن ہم ہیں جلد باز. ہم جس طرح وہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید بٹن دبائیں تو یہ کام ہو جائے, اس طرح زندگی میں کامیابیاں نہیں ملتی, کامیابیاں وقت مانگتی ہیں. اور جب وقت لگتا ہے تو میں نا سوچا کرتا تھا بچپن میں, جب ہم اسکول جاتے نا تو راستے میں کھیت تھے, تو گندم کی فصل کو اکثر میں نے یاد کرنا, میں نے کہا یار یہ 6 مہینے میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے, ہمارا قد ہی نہیں بڑھتا کیونکہ چھوٹے چھوٹے جاتے تھے اسکول میں. تو بعد میں سمجھ آئی کہ جو 6 مہینے میں اتنی جلدی بڑھ جاتی ہے پھر وہ 6 مہینے میں کاٹ بھی دی جاتی ہے اور ختم بھی ہو جاتی, ٹھیک ہے نا. اس لیے آج جو سبزی کا مزہ ہے نا وہ تیار ہو رہی ہے 3-4 ماہ میں, اور برائلر تیار ہو رہا ہے 30 دنوں میں. تو برائلر کے مقابلے میں سبزی کا مزہ زیادہ ہے. جس چیز نے کوئی اچھی پرفارمنس دینی ہے وقت اس میں لگنا ہی لگنا ہے. اچھا احسان اللہ بھائی, یہ تو سارے تو مسائل اور اس کے حل کے اوپر بھی بات کی. ایک بندہ جو خودکشی کرنے والا ہے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے, چاہے معاشی طور پہ یا چاہے ویسے اس کے کوئی مسائل ہوں, کوئی محبت ہوئی ہو یا ویسے کوئی گلٹ ہو اس کو, یا کسی نے اس کے اوپر کوئی زیادتی کی ہو, بیماری کی بات ہو رہی ہوتی ہے کئی دفعہ. تو عزیز و اقارب یا دوست احباب کے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, یا معاشرے کے اوپر اس کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ نے ایک اچھا نقطہ اٹھایا بریک اپ والا, سادے لفظوں میں, ٹھیک ہے. یہ فلمی دنیا کی تاثیر ہے کہ اس نے ہماری نوجوان نسل کو ایک تو زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہ سمجھا دیا ہے کہ ایک ہیروئن وہ ہے جو پسند کا ہیرو سلیکٹ کر لے اور ٹریس بھی کر لے, ٹریپ بھی کر لے, ٹھیک ہے. تو وہ میں نے ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ دیکھا, لوگ پیغام دینے میں بھی بڑے ماہر ہیں, اور میں ہمیشہ اس کوشش میں رہا کہ کاش وہ صلاحیت ہمیں آ جائے کہ جس میں نا ہم تھوڑے لفظوں میں اپنی بات کر سکیں. یہ خوبی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں میں خود اس میں فیل ہوں, یہ ایسا ہے نہیں, لیکن ہو جائے تو بڑی اچھی بات. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا ہوں کہ ایک لڑکی ہے, وہ کہتی ہے میں نے فلاں کو دیکھا تو میں نے کہا ماشاء اللہ, اور اگلا جملہ تھا انشاءاللہ. اچھا اندازہ کریں یہ 10 سیکنڈ کی ویڈیو نہیں, لیکن اس نے ساری سٹوری اور ساری سٹرگل اور سارا پلان اس میں دے دی ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ مجھے اچھا لگا اور اب میں نے اس کو حاصل کرنا ہے. ماشاءاللہ سے انشاءاللہ تک 10 سیکنڈ میں اس نے ٹوٹل پیغام دے دیا, اور ساتھ اللہ کی چاہت بھی شامل کر لی نا اس نے. اب وہ مطمئن ہے کہ میں نے یہ جائز کام کیا. نہیں وہ تو ماشاءاللہ یہ جو آتے ہیں نا فلم انڈسٹری کے کئی لوگوں کے انٹرویو سنے نا تو وہ کہتے ہیں انشاءاللہ میری فلم ہٹ ہونے والی ہے, تو وہاں تو ماشاءاللہ انشاءاللہ بڑا استعمال وہ کرتے ہیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک تو ہمارے شو بزنس نے نوجوانوں کو یہ ذہن دیا ہے کہ جس نے ہیرو بننا ہے وہ کسی لڑکی کو حاصل کر کے بن سکتا ہے, اور جس نے ہیروئن بننا ہے وہ کسی لڑکے کو حاصل کر کے بن سکتی ہے. اس پر محنت کی گئی ہے. اچھا وہاں یہ سب سمجھتے ہیں کہ کتنی دنیا ہے جو لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں, بہت بڑی تعداد, اور بھوک جسموں کی ہے اور تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. اچھا ایک لڑکا جب 6, 7, 8, 10 لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے تو وہ کتنا بھی کسی کو ٹائم دے گا یا کتنی کی بھی احتیاط کرے گا, وہاں جب یہ چیز ایکسپوز ہوتی ہے تو پھر وہاں ہوتا ہے بریک اپ. وہ پھر کہا جاتا ہے جی اس نے دھوکہ دیا اور فلاں دیا ہے, پھر وہ لڑکیاں اپنی نسیں کاٹتی ہیں اور اس طرح کے وہ رویے پیش کرتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نہ یہ طریقے درست ہیں, نہ یہ رویے درست ہیں, نہ یہ چینلز درست ہیں, نہ یہ بنیادیں درست ہیں. اس لیے بالخصوص بچیوں کو میں کہوں گا ان کو اللہ سے ڈر کے اس طرح کے چینلز اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جس کے اینڈ نسیں کاٹنے پر اختتام پذیر ہو. یہ رسوائی والدین کے لیے بھی اپنے لیے بھی. پھر ایک اور چیز ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ مردوں کو کیا عورتوں کو کیا, ایک تو نوجوان نسل کو اللہ سے ڈر کے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ بالکل انتہائی گھٹیا طریقہ ہے, آپ کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلیں, کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلیں, یہ مطلب مہذب انسان کو سوٹ نہیں کرتا. دوسرا ہے سوسائٹی میں جو رشتہ دار ہیں, معاشرے کے لوگ ہیں, مثلاً باپ پر بڑے بوجھ ہوتے ہیں
औलाद को उसका पता ही नहीं है। औलाद को इतना पता है कि हमने डिमांड करनी है और उन्होंने इसको मुहैया करना है। बीवी को भी खामंद के बाहर के मामूलात का पता नहीं होता, और यकीन करें बड़ा अच्छा रिश्ता होने के बावजूद भी खामदों की अक्सरियत बीवियों से छुपाती है कि हम किस तरह बाहर सर्वाइव करते हैं। तो उल्टा बीवी उसको ताने मारी होती है, तुसी मैंने सच्चा प्यार नहीं कर तो उसमें यह है कि खामद अगर डिप्रेशन में है, अच्छी बीवी वो है जो सारी दुनिया मतलब उसके लिए डिप्रेशन की वजह बने, लेकिन बीवी के मतलब जब अल्लाह ने फरमाया लितस्कुनु इलैहा कि तुम्हारी तो तख्लीक का मकसद ये है कि जब वो तुम्हारी तरफ आए तो सुकून हासिल करे। मुझे याद आ गई अम्मा जी खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। जी जी बिल्कुल। इस तरह की जो है ना मिसाल हमें हमारी बीवियों को मैं समझता हूँ करनी चाहिए। हमारी बीवियां तो उल्टा कहती हैं जे सुकून लेना तो सुकून दवो भी ना, सुकून देंदे है कोई लैन दी गल कर दियो। तो यहाँ पर ना बहरहाल मैं कहता हूँ कि ये रिश्ता ऐसा है कि बाहर वाले जो मर्जी कहें, बीवी परेशानी में है तो खामद सहारा बने, खामद परेशानी में है तो बीवी सहारा बने। तो ये जो फैमिली डिस्टर्ब होने से बचाना है ना, यकीन करें औलाद भी शायद वो रोल प्ले नहीं कर सकती जो बीवी खामद के लिए कर सकती है या खामद बीवी के लिए कर सकता है। एहसान भाई भी आपने बात की, जो बीवी परेशान हो तो खामद उसको जो है ना वो तसल्ली दे, खामद परेशान हो बीवी तसल्ली दे। तो जो परेशान इस वजह से हो को बंदा कि उसको बीवी नहीं मिल रही तो वो बेचारा क्या करे? देखें फिर उसके लिए वो जो घर वाले हैं उनको फिर बीवी ला के देने की कोशिश करनी चाहिए। अब जिन नौजवानों की उम्रें 35 साल 40 साल, हमारा एक दोस्त है उसकी बहरहाल शादी हो गई, अल्लाह ने उसको बेटा भी दिया, अल्लाह ताला उसको खैर व बरकत दे। तो हम उसको मजाक में कहते हैं यार तेरी शादी नहीं हो रही, तो कितनी उम्र हो गई है? वो कहता है जी 39 ईयर। तो हम पूछते तेरी क्यों नहीं हुई? कहता हले बड़े भरा दी नहीं हुई। ठीक है। हाँ, तो उसमें यह है कि ये जो घरों में मसाइल हैं, बहरहाल बीवी ला के देना उस बंदे को स्ट्रेस से निकालने का ये भी एक लीगल तरीका है। एहसानुल्लाह भाई मैं हमारी भी तो जिम्मेदारी है। खुदा न खासा मेरा दोस्त कोई मायूसी का शिकार हो गया, डिप्रेशन में चला गया, तो अल्लाह ने मेरे से पूछना कि नहीं मुझे माफ़ी दे दी हुई है अल्लाह ताला ने। देखें इसमें ये जो हमसायगी के हकूक थे तो ये फिर किधर चले जाते हैं? मेरा ख्याल है अगर ये सारे चीज़ों के ऊपर कवानीन पे बंदा अमल करे तो डिप्रेशन में कोई जा ही नहीं सकता। हमसायगी है, दोस्ती है, रिश्तेदारी है, उसमें मैं कहता हूँ कि इस्तात के मुताबिक अगले बंदे को फैसिलिटेट करना, अगले की मदद कर देना, उसका दुख सुन लेना। हमारे उस्ताद मोहतरम हाफ़िज़ अब्दुर रऊफ़ साहब वो कहा करते हैं कि आधा दुख तो उसी वक्त ख़त्म हो जाता है जब आप अगले की सुन लेते हैं। इस वक्त सुनने वाला कोई नहीं, ठीक है। और जो सुनाने वाले हैं वो फिर डॉक्टरों को 1500 2-2000 रुपया दे के सुनाना चाहते हैं। तो डॉक्टर भी कह रहे थे मैंने आगे बाबा जी थोड़ी गल दी समझ। ये परेशानी है। अब वाकई अगर हम सुन लेना तो यकीन करें कि ये जो मायूसियाँ, ये शिकवे, ये गिले काफ़ी हद तक वहाँ डिलीट हो जाते हैं। बाकी हर बंदे को पता होता है कि जो डिमांड हो रही है ये गैर फितरी है तो मैं नहीं कर सकता, फितरी है तो फिर उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी की परेशानी दूर करने में कुछ किरदार अदा कर सकते हैं वो भी ना करें, फिर नहीं सही। जो कर सकते हैं फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके मुताबिक हम अल्लाह की बात मान के उसकी मदद करें। जहां हम बेबस है ना वहां अगला हमसे तवक्को ही नहीं लगाएगा इंशाल्लाह। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह हम वक्तन फ़ोक्तन इन मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते रहेंगे। तो बाकी आखिरी मेरा सवाल है कि मजहबी तबके के ऊपर भी कोई ज़िम्मेदारियाँ इस हवाले से आप समझते हैं कोई आयद होती हैं कि नहीं? मिसाल के तौर पर एक कोई भी है गए से गया गुजरा मुसलमान भी है ना, तो वो भी हफ्ते में जुमा पढ़ने तो जाता ही जाता है। तो एक मायूस बंदा जब जुमा पढ़ने जा रहा है तो क्या आप नहीं समझते कि उधर से उसको ऐसा कंटेंट या मोटिवेशन या कोई तसल्ली हर जुमे में होनी चाहिए? और मुआशरती मसाइल का हल जो है वो मेंबर से बताया जाना चाहिए। क्या आप नहीं समझते कि हम इस मामले में भी मसाइल का शिकार हैं और हमारी तरफ से भी कुछ कमियां हैं जो बाद में ख़राबी का बायस बनती हैं? देखें भाईजान, जो मेरी स्टडी है ना वो ये है जिसका मैंने थीम बयान किया है कि ईमान उम्मीद दिलाता है, सही, कुफर मायूस करता है। सही है। जब कुफर मायूस करता है तो कुफर मोटिवेशन नहीं दे सकता, अगर वो दे सकता वो अपनों को बचा लेता। जो मोटिवेशन है ना उम्मीद वाली वो इस्लाम की,
اسلام کے دعوت کے سب سے بڑے جو مراکز ہیں وہ مساجد ہیں. ہاں جی. اگر مساجد میں سال کے وہ لکھے بندے موضوعات ہوں گے کہ یہ مہینہ چڑھ گیا, ایک لکھی لکھائی بک نکالیں اور اس مہینے کے مطابق 4 جمعے پڑھائیں اور سمجھیں کہ جی آپ نے کمال کر دیں, یہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہماری مساجد میں یہ کمزوری آ رہی ہے سننے والوں کے حوالے سے کہ جب کرنٹ افیئرز پر بات نہیں, لوگوں کے ایشوز پر بات نہیں, ٹھیک ہے, وہ روٹین کی وہ باتیں ہیں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں اسی وجہ سے کہ شاید اسلام کا تعلق نہ صحابہ کے دور کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, آج کے دور میں نمازیں رہ گئی ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ تھوڑا بہت صدقہ خیرات رہ گیا, رمضان کے روزے رہ گئے ہیں. وہاں پر پھر جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے تو پبلک نہیں مانتی. وہ کہتی ہے کہ مجھے تو 10 سال ہو گئے ہیں, میرا مسئلہ تو وہاں ڈسکس ہی نہیں ہو رہا, تو کیسے مکمل ضابطہ حیات ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایمان اور اسلام جب دیتا ہے امید تو پھر اس کے اصل محور و مرکز قرآن و حدیث ہے اور اس کے پیش ہونے کی بہترین جگہ مساجد ہے. لہٰذا علماء کرام اگر اس میں توجہ زیادہ کریں گے تو مجھے یقین ہے, دیکھیں نا, اتنا ہی بندہ کر لینا کہ اچھے طریقے سے وضو کر کے وہ تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھ لے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے حالات بھی بدلے گا, اللہ اس کی سوچ بدلے گا, اس کی ڈپریشن کو ختم کرے گا اور اللہ اس کو وہ آس اور امید لگوا دے گا جو بطور مسلمان اس کی ضرورت ہے. یہ جو تصور ہے نا اسلام میں مانگنے کا اللہ تعالیٰ سے, تو یہ مسئلے کا حل ہے. کب؟ جہاں بندہ بے بس ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ محنت بھی نہ کرے, ہو بھی بددیانت, ہو بھی ظالم اور پھر دعائیں کرے, نہیں, وہ اصلاح کی دعا کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے. سارا دن چھرا پھیرے اور رات کو دعائیں کرے تو وہ نہیں, وہ اصلاح کی دعا کرے, وہ زیادہ بہتر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام بالخصوص وہ داعیان اسلام جن کو پبلک سنتی ہے ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کے حالات پر بات کریں اور قرآن و حدیث کو اس طرح پیش کریں کہ جس طریقے سے وہ بندہ سمجھے یہ قرآن واقعی میرے مسئلے کا حل ہے, زندگی کے ساتھ ریلیٹ کریں حالات و واقعات کے ساتھ. میں نے نا الحمدللہ آن لائن کورس کروایا ڈپریشن پر, پھر ایک پبلک ڈیلنگ پر, تو مجھے پتا تھا کہ باقی ٹیکنیکل باتیں دنیا کرتی ہے, ہمارے پاس تو وہ ہے نہیں. جو میں نے قرآن و حدیث سے وہ چیزیں اخذ کر کے پیش کی تو بہت لوگوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ یار اچھا ان چیزوں کا حل قرآن و سنت میں موجود ہے لیکن اس طریقے سے پیش نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں سینکڑوں لوگوں نے الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھایا. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے جو لوگوں کی تکلیف ہے, پریشانی ہے, اس کو اسلام کی روشنی میں اس طرح پیش کریں کہ لوگ سمجھیں واقعی اسلام ہمارا مسئلہ ہے, حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جب ہم نے یہ نہیں کیا, آج یہ جو بات چل پڑی ہے, میں آخر میں ایک مختصر بات کر دیتا ہوں کہ مذہبی جماعتیں وہ اقتدار کے حوالے سے حق نہیں رکھتی, ٹھیک ہے, مذہبی جماعتیں اقتدار کا حق نہیں رکھتی اور سیکولر بندہ حق رکھتا ہے, لبرل بندہ حق رکھتا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے غیر مسلموں کی حاکمیت خوشی کے ساتھ لینے کے لیے ایک طبقہ تیار ہے. اس میں بڑی وجہ جو آ گئی وہ یہی ہے کہ دینی طبقے نے معاشرے کے فوائد کے حوالے سے, ویلفیئر کے حوالے سے اپنا کردار پیش نہیں کیا. صرف تقریروں سے لوگوں کے درد میں کمی نہیں آتی. بھوکے کو کھانا کھلانا پڑے گا, پیاسے کو پانی پلانا پڑے گا, جو بیمار ہے اس کے پاس چل کے جا کے تیمارداری کر کے اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ٹریٹ کرنا پڑے گا. تب وہ مانتا ہے کہ دین والے بھی کچھ کر سکتے ہیں. ہم نے جب لوگوں کو ڈلیور نہیں کیا اور اپنے آپ کو محدود رکھا ہے تو سوسائٹی نے یہ طے کر لیا کہ دینی طبقے کا کام ملک چلانا نہیں, سیاست کو الگ رکھو, مذہب کو الگ رکھو. حتیٰ کہ جب حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو ہم ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ دنیا کے بہترین حکمران تھے, یہ لفظ بولا جاتا ہے ان کے لیے. تو حکمرانی پر تو انہوں نے پھر اسٹیٹ بنائی بھی, چلائی بھی, ٹھیک ہے, ملک بنایا, چلایا, پھر اس کو قواعد و ضوابط دیے اور ایک ویلفیئر اسٹیٹ آپ کی ٹیم نے بھی آگے آ کے پیش کی. جب اسلام کے پیروکار یا اس کے دعوے دار وہ صحیح ڈلیور کریں گے تو اس کے مقابلے میں سیکولر بندہ کس طرح اپنی عزت پا سکے گا. مدینہ کے اندر جو پہلا نمبر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی طے ہو گیا تھا, صرف تاج پوشی کی رسم رہ گئی تھی, اس کو لوگوں نے اپنا حاکم چن لیا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے بغیر اقتدار کے ایک ایسا کردار پیش کیا جو ویلفیئر والا تھا, لوگوں کے کام آنے والا تھا, لوگوں کی مدد کرنے والا تھا, تو لوگوں کے دکھ بانٹنے والا تھا, تو اسی سوسائٹی نے بڑی تیزی کے ساتھ کہا عبداللہ بن ابی کی کیا حیثیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مطلب کہ اگر آپ نے کام کرنا ہے سوسائٹی کے لیے کی فلاح کے لیے تو حکمرانی مقصود نہیں ہے.
حکومت اور اختیارات مقصود نہیں ہے، آپ فلاح کا کام کریں اور جگہ بنائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا موقع دے دے, بڑا کام کر لے. بالکل ایسے جس نے تب تک فلاح کا چھوٹے لیول پہ تو کام کریں نا, گراؤنڈ لیول پہ. ایک بندہ کلو وزن اٹھانے کی صلاحیت شو نہیں کرتا, اس کو کون ہے جو 5 کلو کہے گا اٹھانے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب کسی کو موقع دینا پہلے کچھ دیکھے گا تو موقع دے گا. وہ بات میں نے بائی دا وے اس لیے کی ہے کہ اسلام کے متعلق جو ذمہ داران ہیں ان کی کوشش ہونی چاہیے ہم معاشرتی بنیں. جب وہ معاشرتی بنیں گے, سوشل بنیں گے, تب معاشرہ قبول کرے گا کہ یار یہ کسی کا کام کر سکتے ہیں, ان سے رہنمائی لے لو. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مساجد کے اندر یا اساتذہ کرام مدارس کے اندر ہیں, وہ اگر تھوڑی سی توجہ یہ کر لیں کہ ہم اسلام کو لوگوں کی ضرورت اور مسائل کے حل کے لیے پیش کریں, تو مجھے امید ہے کہ پھر ان کا امیج پہلے والا نہیں رہے گا بلکہ بہت بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ احسان اللہ بھائی, آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. آخر میں آپ نے جو دعا کے حوالے سے بات کی ہے, دعا ایک بڑا اچھا ٹول ہے مایوسیوں میں اور کسی بھی قسم کی پریشانی میں اس کو دور کرنے کے لیے, انہیل کرنے کے لیے. تو اس حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے کہا وہ بھی ناظرین کو سنا دوں کہ پرانے دور کی بات ہے کہ ایک شخص تھا تو اس کے کان میں کنکر چلا گیا. تو یہ کوئی جدید میڈیکل کے اعتبار سے جدید دور نہیں تھا, تو وہ بڑی تکلیف دیتا تھا. جب بھی کوئی آنا جانا سفر کرنا چلنا پھرنا تو وہ بڑی تکلیف ہوتی تھی اس کو. اس نے کہیں سے دعا سنی, امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. تو اس نے وہی پڑھنی شروع کر دی, اتنی شدت سے پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی. ایک دن صبح اٹھا تو وہ کنکر کان سے نکل گیا ہوا تھا. تو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف, اور پھر حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, بڑی سے بڑی تکلیف. اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے؟ مچھلی کے پیٹ بندہ امیجن کرے نا تو یہ قبر ہی ہے نا, اس سے بڑی میں نہیں سمجھتا کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اتنی تکلیفیں آئیں تو وہ دعا ایک ایسا ٹول ہے جس کو ہم نے ویسے ہی چھوڑ دیا ہوا پیچھے. یہ تو ہماری موٹیویشن میں آتی ہی نہیں نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل کر کے ہم بڑی جلدی مایوسی سے بھی نکل سکتے ہیں. پھر معاف کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا, لڑائیوں میں لوگ بڑے ذہن میں وہ ذہن پہ اثر چلا جاتا ہے, میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی, تو اگر معاف کریں گے تو یہ ساری چیزیں وہ اپنے ذہن کو سکون دینے والی بن جائیں گی ساری. تو بہرحال انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی ان موضوعات کے اوپر. انشاءاللہ ہم اس کو دین کے ساتھ ریلیٹ کر کے اور اس میں جو دین میں کوئی حل موجود ہے وہ دیتے رہیں گے. وہ ہم کو تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.